غم میں شریک ہیں بلکہ ہم افیکٹیز بھی ہیں تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور الیکشن کا ماحول ہے، تو اس حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ جو کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے، گورنر صاحب غلام علی صاحب میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے ہے کہ یا تو غلام علی صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے یا پھر اس صوبے میں گورنر راج ہے، اس لیے کہ ہر وقت وہ میڈیا اور کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر نظر نہیں آتے۔ جو گورنر کا رول ہے آپ کو پتہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو خط لکھا ہے، پہلے گورنر کے پاس آئینی اختیار کیا ہے؟ گورنر کے پاس آئینی اختیار یہ ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر تاریخ بتا سکتا ہے اور بتائے گا۔ آرٹیکل 105 کلاس اے سب کلاس 3 یہ گورنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر تاریخ بتائے۔ آرٹیکل 105(1) بتاتا ہے کہ آپ کو اگر چیف منسٹر ایڈوائز نہ بھی کرے آپ اپنے طور پر تاریخ بتائیں گے۔ اس کے بعد سے یہی آپ کا اختیار ہے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سے ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آ جاتی ہے۔ جب الیکشن کمیشن پہ آ جاتی ہے تو اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ پھر اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب کنٹیسٹ ہو جائے کہ آئین کے مطابق کیا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ اختیار نہ گورنر کے پاس ہے، نہ گورنر مشاورت کی رائے دے سکتا ہے، نہ مشاورت سیکیورٹی ایجنسیز کی بات کر سکتا ہے، کیونکہ اگر الیکشن کی ڈیلے ہونے کی بات ہے تو یہ اختیار سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اگر الیکشن کمیشن جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو تو وہ سیکیورٹی ایجنسیز سے الیکشن کمیشن رائے مانگ سکتا ہے۔ یہ کام گورنر کا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ ایڈوائز کرے کہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مشاورت کرے۔ یہ ایک غلط ایڈوائز ہے، قانون سے ماورا ہے، قانون آئین کی وائلیشن ہے، اپنی عہد کی وائلیشن ہے۔ یہ بالکل بھی گورنر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا لیٹر لکھے یا اس قسم کی ایڈوائز کرے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ایڈوائز کی بات کرے۔ گورنر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر دن بتائے گا اور اس سے لیفٹ رائٹ پر جائے گا تو یہ عہد اور آئین دونوں کی وائلیشن ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اب اس کا فیصلہ آگے جا کے ہوگا، عدلیہ آف کورس کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو غلط ایڈوائس دی ہے اس غلط ایڈوائس کے اوپر میں یہ پوچھتا ہوں کہ 2008 اور 2013 میں جو حالات تھے، کیا آج کے حالات ان حالات سے بہتر نہیں ہیں؟ ایک اور بات جو ٹیررزم کے حوالے سے ہے، پی ٹی آئی کے 9 سال میں حالات کیسے تھے، آج حالات کیسے ہیں، اس کے بارے میں گورنر صاحب کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی کے اندر ایک ممبر نے جب بات اٹھائی اس کا جواب دے۔ خیبر پختونخوا سے ایک ممبر نے اسمبلی کے اندر بات اٹھائی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں مشاہد حسین سید صاحب نے جو بات کی ہے، حکومت اس کا جواب دے۔ جو الجزیرہ ٹی وی کو ایمن ولی نے انٹرویو دیا ہے، پی ڈی ایم حکومت اس کا جواب دے۔
ہم اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. ہم نے نیٹو کا راستہ روکا, ہم نے باہر ممالک کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں پالیسیز بنائی, ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں بات کی, اور اس وجہ سے اس ملک کے اندر امن آیا. اس طرح کی دہشت گردی نہیں تھی. اب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, یہ تو ہے ہی امپورٹڈ, ان کا تو اپنا کوئی ہے بھی نہیں. ان کے پیسے بھی باہر پڑے ہیں, ان کے فائلز بھی باہر پڑے ہیں, یہ ڈکٹیٹ بھی ہوتے ہیں باہر سے, یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے بھی ہیں. تو جو ملک میں اس سے پہلے باہر کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہوتا رہا, دہشت گردی نے جنم لیا. الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایمل ولی نے کہا کہ یہ امریکن مائنڈ سیٹ ہے جو یہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی حکومت, جس کو ہم امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں, وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اپنے اختیار ہے نہیں. ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ان کے اوپر دوست ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کے اوپر اوورسیز پاکستانیز بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کو کوئی خیرات بھی نہیں دینے کو تیار. لہٰذا یہ ان کی مجبوری ہے کہ یہ فارن ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں. پہلے بھی جب فارن ایجنڈے کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو یہاں دہشت گردی بڑی تھی, اور آج بھی یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے آپ اس پاکستان کے لیے کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ یہ بتا دیں ڈان لیگز کیا تھی, اس ملک کے خلاف اور اس ملک کے اداروں کے خلاف کس کو شکایت لگائی گئی تھی؟ میمو گیٹ کیا تھا؟ اس کے اندر اس ملک کے اداروں کے خلاف کس کو شکایت لگائی گئی تھی؟ جو لوگ کہیں کہ کارگل کی انکوائری ہونی چاہیے, جو لوگ کہیں کہ اجمل قصاب ہم میں سے تھا, جو کلبھوشن کے خلاف بیان نہیں دیتے, اور جن کے اوپر ڈان لیگز کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی ہے, جب ایسے لوگ حکومت میں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کا ایجنڈا امپلیمنٹ کریں گے, اور جب دوسروں کا ایجنڈا امپلیمنٹ کریں گے تو ملک کے اندر بے چینی ہوگی, دہشت گردی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ملک کی بات کریں, اگر ہم اپنے انٹرسٹ کی بات کریں, اگر ہم اکنامک انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اپنے ملک کے انٹیگریشن کے لیے کھڑے ہو جائیں, ہم دو قومی نظریے کے اوپر اپنے قوم کو آگے بڑھائیں, تو اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے کہ ہم نے پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھایا, اس وجہ سے امن تھا اور امن تھی. اور انشاءاللہ جب ہم پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے تو پھر بھی امن آئے گا. لیکن اگر کوئی باہر کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرے گا, باہر کی قوتوں کے ذریعے یہاں پر اقتدار میں آئے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف اور اپنے ملک کے اداروں کے خلاف شکایت لگائیں گے, تو پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں.